اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام حکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ ایک کویسچن آفر کیا تھا کہ میری بہن کچھ آن لائن کلاسز لیتی ہیں، تو بعض اوقات کچھ اس میں سے حصہ ایسا ہوتا ہے جو میرے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو میں بھی سائیڈ میں بیٹھ کر وہ کلاسز لے لیتا ہوں، لیکچر وغیرہ لے لیتا ہوں۔ تو میرا ایسا کرنا بغیر کسی فیس کے شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جب کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے، باقاعدہ معاہدہ ہوتا ہے، تو اس کی پاسداری کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جس نے پڑھنا ہے اسی سے فیس لی جاتی ہے اور اسی کو الاؤ ہوتا ہے کہ وہ لیکچر سنے اور وہ پڑھے۔ ایسی صورت میں شرعاً جائز نہیں ہوگا کہ آپ بغیر فیس کے پڑھیں۔ ہاں، اگر ایسا ہے کہ بہن سن رہی ہے، آواز لاؤڈلی آ رہی ہے اور آپ سائیڈ میں بیٹھ کر آپ کے کانوں تک آواز آئے اور پھر آپ سیکھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن قصداً بیٹھنا اور پھر مطلب ان کے منع کرنے کے باوجود، یعنی جو بھی ادارہ کروا رہا ہے اگر اس کا رول ایسا ہے، قانون بنا ہوا ہے، تو پھر قصداً وہاں بیٹھ کر اس سے کچھ استفادہ کرنا یہ شرعاً صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ یا تو آپ فیس دے دیں یا پھر وہی کہ بہن اسپیکر وغیرہ کھول کر آپ سمجھے سنیں اور آپ ضمناً اس کو سن کر سیکھ رہے ہوں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا قرآن پاک کو بہت اونچائی پہ رکھنا لازم ہے؟ ہمارے گھر میں کوئی اونچی جگہ نہیں ہے، اتنی ہے کہ ہمارے قد کے برابر آ جاتی ہے، اور بعض اوقات ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمارا سایہ قرآن پہ پڑھ رہا ہوتا ہے، تو کیا اس طرح قرآن پاک کو رکھنا صحیح ہے؟ دیکھیں، ہم چونکہ بادب لوگ ہیں الحمدللہ، بعض جگہ تو آپ ایسا دیکھیں گے کہ لوگ قرآن پڑھتے پڑھتے زمین پہ ڈال کے کھڑے ہو کے نماز شروع کر لیتے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط حرکت ہے، تو اسی لیے علماء نے فرمایا کہ قرآن کا ادب احترام ہے، اونچی جگہ پر رکھیں۔ لیکن اونچی جگہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ بہت ہی اونچی جگہ پر ہو۔ اگر آپ نے اپنے قد کے برابر جگہ پہ رکھا ہوا ہے تو یہ اونچی ہے، یعنی بے ادبی نہ ہو اس میں، جیسے قدموں کے قریب رکھنا یا گھٹنوں کے اونچائی تک رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ کندھے تک ہے یا سر تک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور قرآن پاک پہ آپ کا سایہ پڑھنے سے کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں ہے، سایہ کوئی ناپاک چیز نہیں ہے، کوئی گندی چیز نہیں ہے، تو لہٰذا اتنی اونچائی آپ کے لیے کافی ہوگی۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ کیا ہم تجدید ایمان کرنا چاہیں تو گواہ آن لائن ہو سکتے ہیں؟ جیسے ہم میں ابھی بھی ایک جگہ بیٹھے ہیں کہ گواہ نہیں ہے اور گواہ ہم لائیو ویڈیو چیٹ کر کے ان کو لائن پر لے لیں، تو کیا یہ نکاح ویلڈ ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، یہ نکاح کے درست ہونے کی شرائط میں سے ہے کہ جس جگہ پر نکاح ہو رہا ہو گواہ دونوں وہاں پر موجود ہوں اور ایک ساتھ نکاح کے الفاظ کو سنیں۔ تو اگر آپ نے لائیو لے بھی لیا لیکن وہ بہت دور ہیں تو حقیقتاً جو شرعی مطالبہ ہے اس کی روشنی میں یہ گواہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، لہذا آپ کے پاس ہونے چاہیے، یہی ضروری ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب ایک شخص سے کہہ رہے تھے، ان کے قریب بیٹھا ہوا تھا، کہ جیسے آپ اور میں بات کر رہے ہیں نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے بالکل ایسے بات کی تھی۔ تو کسی شخص نے کہا کہ یہ تو آپ نے جسمانیت ثابت کر دی کہ آپ دونوں تو قریب قریب ہیں، جسم کے اعتبار سے ایسے اللہ تعالیٰ تو نہیں، اس کے لیے تو جسم نہیں ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ آپ نے مجھے احساس دلایا، ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، بعض اوقات چیز کو سمجھانے کے لیے اس طرح کی مثالیں دے دی جاتی ہیں، لیکن کوئی قصد و ارادہ یا عقیدہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ جسمانیت رکھتا ہے اور کسی کو اللہ کا اپنے قریب کرنا بے اعتبار جسم کے ہے۔ اگر تو امام صاحب ایسے ہی ہیں کہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ اللہ جسمانیت سے پاک و صاف ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے ایک حصی سی مثال دی قرب کو ظاہر کرنے کے لیے، تو گنجائش نکلے گی۔ ایسی صورت میں بہتر تھا کہ امام صاحب وضاحت فرماتے اور پھر کچھ مسئلہ نہ ہوتا، لیکن انہوں نے وضاحت نہیں کی بلکہ اس طرح کی اپنی غلطی ایکسیپٹ کر لی جس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسمانیت کے ہی قائل تھے، ایک جگہ میں ہونے کے قائل تھے، اور یہ عقیدہ فقہ حنفی کی روشنی میں درست نہیں ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ امام صاحب احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کریں۔ اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے ایسا کہا تو ان سب کے سامنے ان کو تو اعلانیہ توبہ کرنی ہوگی اور پھر تجدید ایمان بھی کریں۔ اور امام صاحب کو چاہیے کہ وہ عقائد باقاعدہ دلائل کے ساتھ سیکھیں تاکہ آئندہ اس قسم کی کوئی غلطی نہ ہو۔ ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, आप मेरे से बात कर रहे हैं? जी जी, आप फरमाएं, आप ऑन ईयर हैं जी, फरमाइए। अच्छा, मेरा मेरा एक ही सिर्फ सवाल था। जी बोलें बोलें, सवाल बोलें। मजहब इस्लाम के हक और सच होने की सबसे ज्यादा बड़ी और अच्छी दलील क्या है, और ये दलील क्यों सबसे ज्यादा बड़ी और अच्छी दलील है? शुक्रिया। चलिए मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ। एक कॉलर और हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, मेरा जी सवाल ये है कि कल आपने अकीके के बारे में बताया कि फोत हो जाने वाले बच्चे का अगर अकीका ना किया जाए तो वो वालिदैन की शफाअत नहीं करेगा। मेरे 3 बच्चे पैदा हुए, एक बेटा 1 घंटा जिंदा रहने के बाद फौत हो गया। मैंने ये पूछना है कि हम सारे बच्चों का अकीका कुर्बानी के जानवर में कर सकते हैं? मेरा एक बेटा और एक बेटी है। इस जी तरह अकीके के 5 और कुर्बानी के 2 हिस्से हैं बनते हैं। अकीके का गोश्त कच्चा तकसीम कर सकते हैं या पका कर देना है? क्योंकि मैंने सुना है कि 7 दिन के बाद गोश्त कच्चा नहीं दे सकते। चलें। और दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या औरत सेहन में नमाज पढ़ सकती है? क्योंकि मैंने सुना है कि औरत को सेहन से ज्यादा अफजल है कि वो कमरे में पढ़े, लेकिन मेरे सेहन की दीवारें बहुत ऊंची और नामहरम की निगाह पड़ने का अंदेशा नहीं होता। ठीक है। और एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, मेरा ये सवाल था कि एक जगह फर्स्ट इल्म कोर्स हो रहा है जी जिसमें सूरह नूर की तफसीर पढ़ा रहे हैं, तो अयाम में उस किताब को छू सकते हैं या वो कुरान के हुक्म में आएगी? और वो क्या किताब अयाम क्या के है? दिनों में- तफसीर की किताब है? जी, सूरह नूर, तफसीर सूरह नूर। अच्छा ठीक है। और क्या अयाम के दिनों में कुरान की कोई आयत तर्जुमा तफसीर लिखिए पढ़ सकते हैं? लिख सकते हैं या पढ़ने का कह रही हैं? लिखिए पढ़ सकते हैं, दोनों। अच्छा ठीक है। और जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अर्ज़ करता हूँ इंशाल्लाह। एक कॉल और हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाईजान। मैं आबिद बोल रहा हूँ जन्म कैंट से। जी बोलिए, मसला बयान करें। मसला ये है कि जो नमाज में कुल शरीफ पढ़ सकते हैं, ये कुछ सूरत दूसरी बढ़ाते हैं, सारी 4 फर्जों में कुल पढ़ते हैं, अच्छा। और तो दो दफा, इसके लिए मसला है। यानी चारों कुल 4 रकतों में आप कह रहे हैं तरतीब से अगर पढ़ दें सही है कि नहीं? ठीक है, ये क्वेश्चन है। हाँ जी जी। ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाल्लाह, अर्ज़ करता हूँ। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि जिसने सहाबा की गुस्ताखी ना की हो, ऐसे शख्स को गुस्ताख सहाबा कहना कैसा है? जी। और दूसरा सवाल ये कि शोहर बीवी से कहता है कि हर वक्त सर पे दुपट्टा रखे, जिसकी वजह से उनमें आपस में झगड़ा भी रहता है, तो क्या ऐसी सूरत में खातून हर वक्त सर पे दुपट्टा रखना जरूरी होगा जबकि कोई घर में गैर महरम भी ना हो? जी। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अर्ज़ करता हूँ। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद लाइन ड्रॉप हो गई है। एक क्वेश्चन ये किया था कि 2 भाई हैं, उनका एक मकान में हिस्सा था जिसे वरासत में मिलता है। एक भाई उनमें ताकतवर है, उसने उस मकान पे कब्ज़ा कर लिया है और भाई को हिस्सा बिल्कुल नहीं दिया, तो क्या हुक्म शरअ होगा? देखें, जब दोनों भाइयों को उसमें हिस्सा है तो ये वाजिब है, बल्कि इसको मैं फ़र्ज़ कहूँगा कि फ़र्ज़ है कि अपने भाई को फ़ौरी तौर पर हिस्सा दे जबकि वो मुतालबा कर रहा है। तो इस तरीक़े से एक भाई का अपनी ताकत की बिना पर कब्ज़ा कर लेना ये हराम और गुनाह कबीरा होगा। अगर इसी हालत में वो मर जाता है और उनकी औलाद जाली डॉक्यूमेंट्स या उनके असल डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, अपने वालिद साहब के नाम शो करके उस पर बाकायदा कब्ज़ा करके रखते हैं, तो बरोज़ क़यामत बहुत ज़्यादा ज़िल्लत और रुसवाई इनका मुक़द्दर होगी। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है कि जिसने किसी की एक बालिश्त बराबर ज़मीन भी गसब कर ली, यानी ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके उस पर काबिज़ होकर बैठ गया, तो बरोज़ क़यामत ये ज़मीन 7 इसके तौक, 7 के 7 तौक एक हार की शक्ल में उसके गर्दन में डाल दिए जाएंगे। यानी बोझ उठाएगा इतनी भारी ज़मीन का। अगर कोई कब्ज़ा ग्रुप में कोई शख्स हो, वो सुन रहा हो, तो वो भी ज़रा तवज्जो करे। बाहर के मुल्क के रहने वालों के प्लॉट उन पर कब्ज़ा कर लेना, उन पर अपने प्लाजे बना लेना और उनसे खूब कमाना, ये आपके लिए दुनिया में वक्ती राहत का सबब ज़रूर बनेगा, लेकिन जब आप तन्हा कब्र के अंदर पहुँचेंगे, आपके कपड़े भी घर वाले उतार लेंगे और जिनको आपने ये नाजायज़ रिस्क खिलाया, उस रिस्क का अब असर ज़ाहिर होगा कि वो आपके लिए ना दुआ करेंगे, ना इसाले सवाब का एहतिमाम करेंगे। रास्ता आपने दिखाया, वो भी उसी हराम रास्ते पर चलकर आपके लिए गुनाह जारिया बन रहे होंगे।
پھر آپ کو قبر میں پتہ چلے گا کہ کسی کی زمین غصب کرنا، کسی کا پلاٹ دبا لینا، اس پہ پلازے بنا لینا، یہ کس قدر مہنگا سودا کیا تھا آپ نے۔ اسی طریقے سے جو وراثت دبا کر بیٹھے ہیں، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، فوراً سے پیشتر وراثت دینی چاہیے۔ اچھا، اگر ایک بھائی ہے وہ مطالبہ نہیں کر رہا، دوسرا بھائی اس گھر کے اندر رہ رہا ہے، تو یہ حرام اور گناہ نہیں ہے۔ حرام اور گناہ تب بنے گا جب وہ کہہ رہا ہے کہ میرا حصہ مجھے دو، تو پھر آپ کو حصہ بالکل دینا ہوگا، اور اگر قبضہ کر کے بیٹھ گئے، ارادہ ظاہر کر دیا کہ میں تمہیں بالکل نہیں دوں گا، پھر تو اور زیادہ گناہ ہوگا، اور اس میں آخرت کا بہت بڑا وبال ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ ایک یہ کویسچن ہم سے کیا تھا کہ بعض اوقات گائے یا یہ بیل یا بکرے اچھی نسل کے ہوتے ہیں، تو پھر فیمیل کے ساتھ ان کا جسمانی تعلق کروایا جاتا ہے، اور کروانے والا جس کا وہ جانور ہوتا ہے اس پر باقاعدہ پیسے لیتا ہے، تو کیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ ایک کال لیتے ہیں، پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اچھا، ایک مختصر سا بریک لیں گے، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی سر، فرمائے گا کہ ہمارے پڑوسی ہیں، وہ آئے دن چوپر جوسر مانگتے رہتے ہیں، اپنا نہیں منگاتے، ہر دفعہ مانگ کر ہی گزارا کرتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ چوپر جوسر ہوتے ہیں نا، چوپر اچھا، جوسر۔ جوسر، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی، تو اب کیا آئے دن وہ مانگتے ہیں، اپنا نہیں منگاتے، تو کیا ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو دیا ہوا ہے ابھی تک واپس نہیں آیا، حالانکہ ہمارے پاس ہی ہو، وہ موجود ہو؟ جی ٹھیک ہے۔ جی، اور آخر سوال مطلب یہ کہ وہ کون کون سی حالتیں ہیں سونے کی جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ کون کون سی حالتیں ہیں سونے کی جن سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وعلیکم السلام میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں ڈیوٹی کرتا ہوں بینکنگ سسٹم میں، تو ایز اے سیکورٹی گارڈ، تو یہ سود کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں کوئی روشنی فرما دیجیے۔ اور گزارش ایک اور بھی ہے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اگر اس کو صحابہ کرام کی نسبت سے نام رکھنا چاہوں، تو جیسے صحابہ کرام کے نام میں ہم لیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ بیٹے کا نام رکھوں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پڑھا جائے گا، تو بے ادبی میں تو نہیں آئے گا؟ یہ بھی ذرا روشنی فرما دیجیے گا۔ جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ جو کویسچن کیا تھا، دیکھیں فقہ حنفی کی روشنی میں اس طرح کا اجارہ شرعاً ناجائز ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو چیز ہے اس کے آپ حقیقتاً مالک بھی نہیں ہیں، ایک مجہول چیز ہے، اور اس طرح کراس کروانے کا مطلب پیسہ لینا شرعاً منع کیا گیا، یہ اجارہ شرعاً درست نہیں ہے، یہ آپ اس طرح نہ کریں۔ ہاں لیکن یہ ہو بہت زیادہ رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے گاؤں کے اندر، دیگر جگہوں پر قربانی کے جانوروں کو حاصل کرنے کے لیے، اچھی نسل کے جانوروں کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ اس کا عرف رائج ہو چکا ہے، اور ہمارا مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ جب لوگوں کے مابین کوئی ایسی چیز بہت زیادہ رائج ہو جائے جو مطلب کسی نص قطعی سے منع نہ ہو، جیسے سود ہے اور چوری ہے، اگر یہ عام ہو جائے یا نماز قضا کرنا عام ہو جائے، تو یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے بہت زیادہ عام ہو گیا تو چھوٹ دے دو، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان کی ممانعت نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، قرآن کی واضح آیات سے۔ لیکن اس کے علاوہ جو مسائل ہیں جو نصوص قطعیہ سے ناجائز یا حرام ثابت نہیں ہوتے ہیں، اگر ایسی چیزیں معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو جائیں، تو اب یہ نہیں ہے کہ اس عام ہونے کی وجہ سے ہم مطلقاً ان کو جائز قرار دے دیں گے، لیکن علماء یہ ضرور کہتے ہیں کہ پھر کوئی ایسا ان کو طریقہ بتائیں کہ یہ عمل بھی ہو جائے اور اجرت بھی ناجائز نہ رہے۔ اس کا طریقہ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب کوئی تعلق قائم کروا رہے ہیں وہ تو بالکل مفت میں کریں، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط رکھ دیجئے کہ آپ کو میرا ایک پین خریدنا ہوگا، اور جتنا آپ اس پر کرایہ لینا چاہتے ہیں، مثلا اس کو استعمال کرتے ہوئے مثال کے طور پر ایک دفعہ جسمانی تعلق قائم کرنے کے آپ 2000 روپے لیتے ہیں، تو آپ کہیں کہ جی یہ 2000 کا آپ کو میرا پین خریدنا ہوگا، یہ پین لے لیں تو پھر میں مفت میں آپ کا یہ کروا دوں گا کام۔ وہ آپ سے 2000 کا پین لے لے، 2000 آپ کے پاس آ گئے، وہ مفت میں ہو گیا، اب وہ ناجائز بھی نہیں رہا، اور ساتھ میں جائز طریقے سے آپ کو پین کی اجرت کے طور پہ 2000 بھی حاصل ہو گئے۔ اس طرح کا کوئی ہیلہ شرعی کر کے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کسی بھائی نے کویسچن کیا کہ کفار کے جو مذہبی تہوار ہیں، ان کے مذہبی تہوار میں جو مخصوص سامان استعمال ہوتا ہے، کیا ایک مسلمان اس کی بیع کر سکتا ہے، خرید و فروخت، جیسے کہیں سے لیں اور پھر غیر مسلمین کو بیچیں؟ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں اس طرح کے مذہبی تہوار کی چیزیں جو ہیں اس میں ایک مسلمان کو اجتناب کرنا چاہیے، اور اس طرح نہیں بیچنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک طریقے سے تعاون کی سی صورت بنتی ہے، اگرچہ اس کا تعاون کا
ارادہ نہیں ہوتا، نہ اس طرح کی چیزیں بیچنے سے وہ ان کے ان مذہبی عقائد کو درست مان رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کا بہترین پھر طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ایک امپلائی رکھ لیں اور اس طرح کا سامان جو ہے وہ اس کو پیسے دیں، وہ خرید کر لائے اور وہ بیچے اور آپ پروفٹ اس کا رکھ سکتے ہیں، کیونکہ فی نفسی سامان بیچنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس کو مذہبی تہوار سے چونکہ تعلق ہو جاتا ہے، وہ ایک غیر مسلم کی تہوار کی یا ان کے عقائد کی ایک ظاہری علامت ہوتا ہے، اور اس طرح کی چیزوں میں انوالومنٹ یہ شریعت منع کرتی ہے۔ تو اس طرح پھر آپ تھوڑا سا بری ذمہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دکان کے اندر بہت سارے ڈیکوریشن پیسز اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں، اب اس طرح کے تہوار آتے ہیں تو باقی چیزیں بھی رکھنی پڑتی ہیں، اگر نہ رکھیں تو کاروبار جاتا ہے، کیونکہ لوگ پھر دوسری دکانوں پہ جاتے ہیں، تو اس طرح کا کوئی ہیلہ کر کے آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات جب کہ ہمارے خاندان میں، بلکہ عام طور پر بھی یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے مرد کا، تو اس کو نہلا دھلا کر پھر اس کو نامحرم عورتوں کے درمیان بھی لایا جاتا ہے اور عورتیں اس کو دیکھتی ہیں۔ جیسے میت کو نہلا کے لاتے ہیں، آخری دیدار کروا کے پھر جنازہ گاہ کی طرف لے جاتے ہیں، تو ان کا پوچھنا یہ ہے کہ نامحرم عورتوں کا اس طرح مرد کو دیکھنا کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں یہ جائز ہے، عورت جو ہے وہ ایک مرد کو حالت زندگی میں بھی دیکھ سکتی ہے، یعنی جب وہ زندہ ہو مردہ کی بھی دیکھ سکتی ہے، بشرطے کہ دل میں کوئی برا خیال نہ آئے، یعنی بری نیت سے عورت کا مرد کو دیکھنا یہ منع ہوتا ہے، عورت کے لیے اس میں چھوٹ ہے۔ مرد عورت کو اچھی نیت سے بھی نہیں دیکھ سکتا، وہ یہ کہے کہ میں تو بہن کی نیت سے دیکھ رہا ہوں، ماں کی نیت سے، وہ نامحرم کو نہیں دیکھ سکتا۔ عورت کو اجازت ہوتی ہے، یا اس کے دلائل بھی ہیں لیکن میں وقت کی قلت کی بنا پر دلیل عرض نہیں کر رہا، عورت نامحرم کو بہرحال دیکھ سکتی ہے بشرطے کہ برائی کا دل میں ارادہ نہ ہو، اور مردے کو دیکھ کے تو کیا برائی کا ارادہ دل میں آئے گا، ویسے خوف وغیرہ ہوتا ہے، تو بہرحال نامحرم عورتیں مرد میت کو دیکھ سکتی ہیں۔ لیکن اگر خاتون کا جنازہ ہو تو جیسے میں نے عرض کیا، مرد نہ زندہ عورت کو دیکھ سکتا ہے نہ نامحرم مردہ عورت کو دیکھ سکتا ہے، اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ یو ایس اے میں بعض اوقات جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہاں کے پیپرز حاصل کرنے کے لیے ایک وہاں پہ شادی شو کرتے ہیں، شادی کرنی ہوتی ہے، اور وہاں کا لاء ہے کہ دوسری آپ کی بیوی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہے تو پہلے آپ اس کو طلاق دیں، پھر آپ کا پھر یہ آپ کی دوسری شادی ویلڈ مانی جائے گی اور اس پر پیپرز بن سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات چیٹ کرنے کے لیے، گورنمنٹ کو دھوکہ دینے کے لیے ارادہ طلاق نہیں ہوتا، لیکن ایک ڈائیورس پیپر تیار کر لیا جاتا ہے، وہ جمع کرا دیتے ہیں، اس سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں بالکل طلاق واقع ہوگی، چاہے آپ کا دینے کا ارادہ نہ ہو، انسان مذاق میں الفاظ طلاق کہے اور صرف دھمکانے کے لیے، ڈرانے کے لیے طلاق باقاعدہ لکھ دے، اس پہ سائن وغیرہ کر دے، ہر صورت میں طلاق واقع ہوتی ہے۔ لہذا جو حضرات معذرت کے ساتھ یہ لفظ میں کہہ رہا ہوں، ہر ایک چونکہ ایسا ہوتا نہیں، جو امریکہ کو یا یو کے کو جنت سمجھے بیٹھے ہیں کہ بس کسی طرح جنت حاصل ہو جائے، چاہے کسی بھی طریقے سے حاصل ہو، انہیں ہو سکتا ہے آخرت میں بہت پچھتانا پڑے۔ باہر رہنا منع نہیں ہے، اس کے لیے جائز کوششیں کرنا منع نہیں ہے، وہاں رہتے ہوئے بہت سے امور میں آپ کو کمپرومائز کرنا ہوتا ہے، جیسے بہنیں برقع نہیں پہن سکتی، پورا نقاب نہیں کر سکتی، شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ وہاں سے چھوڑ کر پاکستان میں آ کر باقاعدہ پردہ کریں، آپ وہیں کے اعتبار سے آپ کو رعایت بھی ملے گی، لیکن اس کی اجازت نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنے آپ کو کافر لکھوا کے کاغذات بنوا لیں، آپ وہاں کے کسی چرچ میں جا کر وہاں کے کسی عورت سے شادی کریں اور اپنے آپ کو باقاعدہ ظاہر کریں کہ میں کرسچن ہو چکا ہوں۔ اس کی اجازت نہیں دے گی کہ آپ وہاں کی گورنمنٹ کو دھوکہ دیں۔ اگر کوئی حربی کافر بھی ہو، دھوکہ اور جھوٹ تو اس سے بھی شرعاً جائز نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ ہم صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنے اسلام کو اور اپنے مسلمان ہونے کو ذلت پر پیش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، مجھے سکون مل جائے، مجھے آسائش مل جائے، میری آنے والی نسلوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، چاہے میں شریعت کے خلاف جاؤں، چاہے میں گناہ کروں، چاہے میں دھوکہ دوں، یہ کیا مناسب چیز ہے؟ آپ سوچئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا امپلائی کوئی آپ سے ایسا کرے، آپ کو چیٹ کرے اور آپ کے ساتھ یہ معاملات کرے تو یقیناً آپ اس ناراض ہوں گے اور ناپسند کریں گے۔ بہرحال طلاق واقع ہو جائے گی اور اس کی زوجہ کی عدت اسٹارٹ ہو جائے گی، چاہے اس نے مزاحاً لکھا ہو، چاہے کسی اس طرح ضرورت کے تحت لکھا ہو، چاہے طلاق دینے کا ارادہ نہ ہو، ہر صورت میں طلاق ہوگی۔ پہلے ابھی کے کویسچن لے لیتے ہیں۔ یہ بچے نے پوچھا کہ مذہب اسلام کے حق اور سچ ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں دلائل کے اندر بڑا چھوٹا ہونا یہ تو ثابت کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ قرآن یا حدیث یہ نہیں کہتے کہ یہ دلیل بڑی ہے یا چھوٹی ہے، اس کے بڑے ہونے چھوٹے ہونے کی نشاندہی قرآن و حدیث نہیں کہتی، تو لہٰذا دلائل ضرور ہیں، اس میں ہمارے مذہب اسلام کے
سب سے حق ہونے کی زبردست قسم کی دلیل خود قرآن عظیم ہے۔ یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی انسان تصرف نہیں کر سکتا، تحریف نہیں کر سکتا، ایک نقطہ ادھر ادھر نہیں کر سکتا، زبر زیر پیش ادھر ادھر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے اور اس کا ظاہری اہتمام یہ کیا ہے۔ ہم چیلنج کرتے ہیں دنیا بھر کے تمام مذاہب کے جو دینی لوگ ہیں، یعنی مذہب سے وابستہ لوگ ہیں باقاعدہ، وہ اپنے مذہب کی کتاب کا حفظ ظاہر کر کے بتائیں کہ ہم حافظ ہیں اس کتاب کے۔ نہیں ملے گا۔ پچھلی امتوں میں صرف انبیاء علیہ السلام اپنی کتابوں کے حافظ ہوتے تھے، باقی کسی کو یاد نہیں ہوتی تھیں۔ آج تک یہ چیز قائم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آخری کتاب کی حفاظت کے لیے، جس میں اسلام کے قوانین، جس میں بنی نوع انسان کے لیے ہر طرح کی ہدایت اجمالی طور پہ ذکر کر دی گئی، ہمارے 6-7 سال کے بچے کے سینے میں حفاظت محفوظ کرنے کا اہتمام فرما دیا ہے۔ لہٰذا اسی بچے کو، اسی شخص کو اگر ہم 16 صفحے کا اس کی مدر لینگویج میں رسالہ دیں کہ اس کو لفظ بلفظ یاد کرو، وہ نہیں کر سکے گا۔ ہم نہیں کر سکتے اردو کے اندر، لیکن اتنی ضخیم کتاب عربک میں جو ہماری مدر لینگویج بھی نہیں ہے، ہمارے 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے۔ اور یہ 1-2 نہیں ہیں، دنیا میں لاکھوں حافظ ہیں، لاکھوں حافظ۔ یہ اسلام کے زبردست حق ہونے کی دلیل ہے کہ اگر اسلام حق نہ ہوتا، اگر یہ کتاب اللہ کی جانب سے نہ ہوتی اور خود اللہ نے اگر اس کی حفاظت کا وعدہ قرآن میں ذکر نہ کیا ہوتا تو اس میں بھی تبدیلی ہوتی، یہ بھی یاد نہ ہوتی۔ اب اگر دنیا کے کسی بھی علاقے میں، کسی بھی ملک میں غلط قرآن چھاپا جائے، وہ قرآن چل نہیں سکتا، چھپے گا، لوگوں میں عام بھی ہو سکتا ہے، لیکن جیسے ہی حافظ کے سامنے آئے گا، بلکہ عام جو بکثرت قرآن پڑھنے والے ان کے سامنے آئے گا، وہ کہیں گے بھئی یہ چیز کچھ عجیب سی لگ رہی ہے، ایسا تو کبھی نہیں پڑھا۔ جب وہ دوسرے قرآن سے اس کو ٹیلی کریں گے تو بالکل سمجھ میں آ جائے گا، اور جو حفاظ ہیں وہ تو فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ غلط آیت ہے۔ اس طرح وہ غلطی آگے نہیں چل سکتی، فوراً ظاہر ہو جائے گی اور اس کو پھر انسان چھوڑ دے گا۔ یہ قرآن پاک کے اسلام کے حق ہونے کی دلیل۔ دوسرا یہ کہ اسلام چونکہ قیامت تک کے لیے باقی رہنا تھا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، یہ آخری کتاب ہے، تو اور یہ مذہب جو ہے اب آخری مذہب ہے، سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد کوئی اور مذہب اللہ کی بارگاہ میں عزت نہیں پا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مذہب کو انتہائی کامل بنایا۔ اس لیے یہ بھی ہم چیلنج کرتے ہیں کہ دنیا بھر کے مذاہب سامنے رکھیں، ایک تو کوئی بھی کسی بھی نبی سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ واقعی نبی ہے ہم بھی ان کو نبی مانتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، لیکن اپنے نبی کی زندگی کے تمام معمولات، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کے واقعات ذکر کر کے بتائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے لے کر اور وفات تک زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ زندگی کے کسی بھی کوئی بھی شعبہ ہائے زندگی ہو، اگر اس کے سلسلے میں آپ کو گائیڈ لائن لینی ہو، ہمارا مذہب اسلام بتائے گا۔ دیگر مذاہب ان تعلیمات کے مقابلے میں آپ کو ان کی تعلیمات ناقص نظر آئیں گی، تو جو سب سے پرفیکٹ ہوتا ہے، سب سے کامل ہوتا ہے، وہی حق ہوگا، اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ اس اعتبار سے مذہب اسلام سے بڑھ کر پرفیکٹ کوئی مذہب نہیں ہے۔ تو یہ کچھ اس کے اور بھی دلائل ہیں، لیکن قلت وقت کی بنا پر اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اس کو آپ یاد رکھیں۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ ان کے کچھ بچے فوت ہو گئے تھے، عقیقہ نہیں کر سکی تھیں، اب یہ ایک جانور، بڑے جانور میں کرنا چاہتی ہیں، تو کیا عقیقہ ہو جائے گا؟ تو بہن بالکل ہو جائے گا، یہ کل بھی میں نے جواب دیا تھا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ عقیقے کا گوشت کچا تقسیم کرنا چاہیے یا پکا کر؟ دیکھیں، آپ کچا بھی تقسیم کر سکتی ہیں اور پکا کر بھی کھلا سکتی ہیں، اور اس میں جو لوگ عام طور پہ کہہ دیتے ہیں جی ماں باپ نہیں کھا سکتے، دادا دادی نانا نانی نہیں کھا سکتے، یہ بالکل غلط ہے۔ بالکل قربانی کا حکم ہے، جیسے قربانی کے جانور کا گوشت آپ تقسیم کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، عقیقے کا گوشت بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ کسی نے یہ کہا کہ 7 دن کے بعد پھر کچا تقسیم کرنا منع ہے، پکا کر ہی دینا ہوگا، یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ ہم آپ کو بارہا یہی عرض کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی اس قسم کا دعویٰ کرے آپ کو، تو ضرور اس کی تصحیح کروا لیں۔ جیسے آپ نے کویسچن کیا تو آپ کی وساطت سے ہزاروں، لاکھوں، اور اگر میں کروڑوں بھی کہوں تو یہ مطلب بھیجا نہیں ہوگا۔ کراچی کی آبادی ہماری 2.5 کروڑ ہے، اس میں بہت سارے لوگ پروگرام دیکھتے ہوں گے، اور تقریباً 110 ممالک میں یہ پروگرام جاتا ہے، تو کتنے لوگ اصلاح پا جاتے ہیں۔ بہتر ہے آپ یہاں کویسچن کر لیا کریں، جیسے آپ نے کیا۔ جو بھائی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں نے کل بھی اس پر وعید بیان کی تھی کہ خدا را ایسا نہ کریں، آپ کو معلومات نہیں ہے تو ہیرو نہ بنیں، پھر آپ چودھری نہ بنیں، خواہ کے مفتی بننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ آپ سوچیں بس درگزر کر دے گا اللہ تعالیٰ، ہاں وہ کر سکتا ہے، لیکن آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پہ زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔
اس لیے کیوں یہ ایسا آپ کرتے ہیں؟ جب آپ کو نہیں آتا تو نہ کریں، آپ سیکھیں. یہ نہیں میں کہتا ہوں کہ آپ تبلیغ نہ کریں، آپ سیکھیں، ہم سے رابطہ کر لیں، ہم آپ کے لیے سکھانے کا انتظام کر لیتے ہیں، لیکن سیکھیں اس کے بعد بولیں، ورنہ آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے. انہی بہن نے پوچھا کہ سنا یہ ہے کہ عورت صحن میں نماز پڑھے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ اندر نماز پڑھے. تو ہمارے صحن میں دیواریں کافی اونچی ہیں اور کسی نامحرم کی نگاہ پڑھنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو کیا اب بھی ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ اندر پڑھیں یا ہم صحن میں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں جو عورت کو کہا نا کہ اندر نماز پڑھیں، وہ پردے کے لیے ہے، کسی کی نظر پڑنے کے اندیشے کی بنا پر ہے، کیونکہ پہلے دور میں چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوا کرتی تھیں، اگر کوئی اپنی چھت پہ برابر میں چڑھ جائے تو پورا صحن سامنے ظاہر ہو جائے، اس لیے منع کر دیا گیا تھا کہ عورت کے لیے بہتر ہے کہ وہ اندر نماز پڑھے. اگر آپ کے ایسا ہے کہ گرمی کے دن ہے، لائٹ گئی ہوئی ہے، اندر آپ پڑھیں تو بہت ہی حبس اور گرمی ہے، کھلا صحن ہے، آپ باہر آ کے پڑھ رہی ہیں اور کسی نامحرم کے نظر پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ کھلے آسمان تلے اگر عورت نماز پڑھے گی تو اس کی نماز ٹھیک نہیں ہوگی. نماز بالکل ٹھیک ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دیا ہے، انہیں سجدہ گاہ بنا دیا ہے. تو یہ حکم مرد عورت دونوں کو برابر ہے، تو آپ بالکل باہر پڑھ سکتی ہیں اگر اس طریقے سے نگاہوں کی حفاظت کا اہتمام ہے. ایک یہ بچی نے پوچھا کہ ہم فرض علوم کورس کر رہے ہیں اور اس میں سورہ نور کی تفسیر پڑھائی جا رہی ہے، تو کیا ایام میں اس کتاب کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں لگا تو سکتے ہیں، مکروہ ہوتا ہے. قرآن کو ہاتھ لگانا، چھونا، آیت پہ ہاتھ رکھنا یہ حرام ہوتا ہے، اور تفسیر کی کتاب کو چھونا یہ جائز ہوتا ہے. ہاں اگر تفسیر میں کہیں آیت لکھی ہے یا خاص اس کا ترجمہ لکھا ہے، کوشش کریں اس پہ براہ راست ہاتھ نہ پڑے، سائیڈ میں جو حاشیہ خالی ہوتا ہے وہاں سے پکڑ کر آپ بالکل پڑھ سکتی ہیں. اسی طرح کہتی ہیں تفسیر کا لکھنا یا پڑھنا ان ایام میں جائز ہے، تو تفسیر لکھ سکتی ہیں آپ، ترجمہ اور خاص آیت لکھنے سے تھوڑا سا اجتناب کیجیے، اس کو منع کیا جاتا ہے. ایک بھائی نے فرمایا کہ اگر کوئی 4 رکعت نماز ادا کر رہا ہو جیسے سنت وغیرہ، تو کیا اس میں چاروں قل ترتیب سے پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. پہلی میں قل یا الکافرون، دوسرے میں قل اللہ شریف، پھر قل اعوذ بالفلق، اور پھر قل اعوذ برب الناس. آپ ترتیب سے چاروں پڑھ سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. درمیان میں 1-2 صورتیں یقیناً چھوٹیں گی، لیکن اگر وہ سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے انسان چھوڑے تو وہ قابل گرفت ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ وہ چاروں قل سے برکات حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ جو تمہیں قرآن میں سے آسان ہو وہ تم پڑھ سکتے ہو. یہ نماز کے بارے میں حکم ہے، نماز میں پڑھ سکتے ہو. ایک یہ بہن کہتی ہیں اگر کسی شخص نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی، تو پھر بعض لوگوں کا اس کو کہنا کہ یہ گستاخ صحابہ ہے، کیا حکم رکھتا ہے؟ دیکھیں میں بارہا اس بات کو کہہ چکا ہوں کہ عوام الناس کسی کی گرفت نہ کرے، نہ علماء کی، نہ عوام میں سے کسی کی. اگر آپ کو کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کا جملہ کوئی نامناسب ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے آپ اس کو تحریر کریں اور کسی مستند ادارے میں، اہل سنت کے ادارے میں جا کر اس پر فتویٰ طلب کریں. وہ بھی قصد و ارادہ فتنہ پھیلانے کا نہ ہو، انتشار پھیلانے کا نہ ہو، اصلاح کا ہو. جب وہ فتویٰ حاصل ہو، اگر آپ کو ظاہر ہو کہ بھئی اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، وہ ان تک پہنچا دیں، بس اتنا کافی ہے. وہ بھی اگر آپ اہتمام کرنا چاہیں. یہ مطلب یہ کہ کسی چیز کی گہرائی کو نہ سمجھنا. بعض اوقات کوئی چیز ہمارے اکابرین نے لکھی ہوتی ہے اور کس تناظر میں لکھی ہے، کس طرح لکھی ہے، کوئی دوسرا اس کو بعین ہی کوڈ کرتا ہے، لیکن وہ ماحول ایسا ہوتا ہے اطراف میں کہ وہ عجیب سا محسوس ہوتا ہے. ہم اس پہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اس شخص پہ اٹیک نہیں ہو رہا، بلکہ جتنے بھی اکابرین نے اس کو نقل کیا ان سب پہ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اس میں خطرہ بہت زیادہ ہے، اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اس طرح نہ کریں کہ کسی کی بھی آپ نے بات کو لے کر اور کسی کے پیچھے پڑ جائیں. اسی طرح بعض اوقات ایک دوسرے پہ فتویٰ نویسی کی جاتی ہے، فتوے جاری کیے جاتے ہیں، خلاف فتوے جاری کیے جاتے ہیں، اور اس میں کافی دفعہ ذاتیات کا دخل بھی ہوتا ہے. لہٰذا بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بڑا بھی کسی عالم پر فتویٰ لگائے تو آپ فوری طور پر یہ نہیں کہ مجھے اس سے عقیدت ہے، جو کہہ رہا ہے بس 100% صحیح ہوگا، اور آپ کسی چیز کی اونچائی اور گہرائی کو سمجھے بغیر اس طرح کے انتشار کے معاملات کریں. اس میں آخرت کا نقصان کا اندیشہ ہے. ہونا ہی چاہیے جب اس طرح کے کوئی معاملات ہوں تو جلتی پر تیل کا کام کرنے کے بجائے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں، اور صرف ایک سے مسئلہ معلوم نہ کریں بلکہ 2-3 اداروں سے معلوم کریں تاکہ آپ کو اجتماعی رائے کے بارے میں پتہ چلے. خصوصاً یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، آپ کسی کو بدعقیدہ کہہ دیں، کسی پر اٹیک کر دیں، مسائل پیدا کر دیں، بہت زیادہ انتشار ہوتا ہے. آپ سب جانتے ہیں. اب یہ اس اسٹیج پر میں بہت زیادہ کھل کر نہیں کہہ سکتا ہوں. آپ نے کویسچن کر لیا تو میں جواب دے رہا ہوں، ورنہ ہم اس قسم کے کویسچن لیتے بھی نہیں ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے لوگوں کو دین سکھائیں. دیگر علماء موجود ہیں
اور اسٹیجز موجود ہیں جس پر اس قسم کے موضوعات پر کلام بھی ہو رہا ہے، دیگر معاملات ہیں، وہاں پوچھنا چاہیے، لیکن بہرحال آپ نے پوچھا تو میں نے محتاط الفاظ میں گزارش کر دی۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون اپنے گھر میں ہوں، شوہر کہے سر پہ دوپٹہ لو، حالانکہ کوئی نامحرم ہے ہی نہیں گھر میں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس قسم کا شوہر کا حکم ماننا عورت پہ واجب نہیں، یہ کل بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر شوہر جسمانی تعلق کی غرض سے زوجہ کو بلائے تو حدیثیں یہ کہتی ہیں کہ عورت کو اطاعت کرنا واجب ہے، باقی ہر حکم میں کوئی اطاعت کرنا واجب نہیں، اور اس طرح بے جا سختی کرنا یہ شوہر کے لیے صحیح بھی نہیں ہے۔ جب کوئی ہے ہی نہیں نامحرم، میاں بیوی ہیں، تو پردے کا کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں بار بار اس کو گرمی بھی ہوتی ہے، دیگر مسائل، خارش ہوتی ہے بعض بہنوں کو، کم از کم گھر میں تو ریلیف ملے۔ تو یہ مطلب یہ کہ بیجا ایک مطالبہ ہے شوہر کا، میں یوں کہوں گا، اگرچہ وہ خود اس کو شاید تقوی کا نام دے رہا ہو، جی تقوی پرہیزگاری، اس میں کون سا تقوی، کون سی پرہیزگاری ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری کا مطلب تو ہوتا ہے انسان گناہ سے بچے، نافرمانی سے بچے، ناجائز امور سے بچے۔ اگر کسی کے دیکھنے کا شبہ ہو، فرض کر لیں کہ گھر میں رہتے ہوئے بھی کوئی ایسا اونچی بلڈنگ میں ہے کہ نظر پڑنے کا اندیشہ ہو، پھر بہت اچھی چیز ہے، پھر تو یہ تقوی چلے گا کہ بھئی شبہ ہے، یقین تو نہیں لیکن شبہ ضرور ہے، نامحرم دیکھ لے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن بند گھر ہے، کوئی دیکھے گا نہیں، نہ یہاں شبہ ہے، نہ یقین ہے، نہ خدشہ ہے، تو بھئی کس وجہ سے؟ پھر صرف ایک یہی رہ جاتا ہے وسوسہ شیطانی، یہ کہ شاید شیطان میاں بیوی کو لڑوانا چاہتا ہے، اور یا پھر ایک کوئی آدمی سائیکو ہوتا ہے، بعض اوقات نفسیاتی طور پہ وہ مریض ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، وہ اس قسم کی بیجا سختیوں میں آ کے اپنی زندگی بھی تنگ کرتے ہیں اور گھر والوں کی زندگی بھی تنگ کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ایک حکم اچھا دے رہے ہوتے ہیں لیکن اس مقام پہ خود شریعت کو نہ سختی مطلوب ہوتی ہے، نہ وہاں پر بار بار کہنا اور ٹوکنا مطلوب ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں پھر دین سے گھر والے بیزار ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بہن اگر دوپٹہ نہ لیں تو بالکل گناہگار نہیں ہوں گی۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے پڑوسی جو ہیں وہ جوسر چوسر وغیرہ مانگ لیتے ہیں، حالانکہ خود لے سکتے ہیں، اپنا نہیں لیتے ہیں، تو کیا ہم ان کو منع کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا تو کسی اور گھر میں گیا ہوا ہے؟ یعنی جھوٹ بول سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں ایسے مقام پہ جھوٹ بولنے کی تو میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا، نہ شریعت کہتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی فتنہ کوئی ہے کہ آپ صراحتاً صریح جھوٹ بول دیں کہ ہم نے کسی کو دیا ہوا ہے۔ آپ صاف منع کریں، بھئی مشینری ہم نہیں دیں گے، آپ کو اور چیز لینی ہے تو لے لیں، مطلب آپ کو نمک چاہیے، آٹا چاہیے، تھوڑا بہت وہ ہم دے دیں گے، لیکن مشینری ایک ہاتھ میں رہتی ہے تو صحیح رہتی ہے، دو ہاتھوں میں جائے تو خراب ہو جاتی ہے، لہٰذا ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ صاف منع کر دیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اس طرح کے جھوٹ بولنا، اگر آپ فرض کر لیں آپ نے کہا گئی ہوئی ہے، دوبارہ آئیں گے پھر یہ بولیں گے، تیسری دفعہ آئیں گے پھر یہ بولیں گے، چوتھی دفعہ وہ کہیں گے کہ بھائی کیا تمہاری ہر وقت مشین باہر گئی ہوتی ہے، جھوٹ بول رہے ہو، انہیں پتہ چل جائے گا۔ اس قسم کے ہیلے قطعاً غیر مناسب ہیں، اور یہ ہیلہ بھی نہیں ہے تو صراحتاً جھوٹ ہے۔ تو ایسے مقام پر جبکہ بہت بڑا فتنہ نہ ہو، صریح جھوٹ کو شریعت نے منع کیا۔ جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دی، جیسے فتنہ کا اندیشہ ہے، وہاں بھی فرمایا حتی الامکان کوشش کریں کہ صریح جھوٹ نہ ہو، ذو معنی سی بات کہیں، دو معنی والی بات کہہ دیں کہ سامنے والا کچھ سمجھے آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہوں، صریح جھوٹ وہاں منع ہے، تو یہاں تو بالکل گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایسا نہ کریں، جو ہم نے سمجھایا اس کے مطابق کیا جائے۔ یہ کہتی ہیں کہ سونے کی کون کون سی حالتیں ہیں جن کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کون سی ایسی ہیں جن میں وضو نہیں ٹوٹتا؟ دیکھیں اس میں ایک بنیادی اصول یہ ہے، اگر دو شرطیں جمع ہوں گی تو سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر ایک، آپ کی سرین جمے ہوئے نہ ہوں۔ سرین کا مطلب جیسے ہم بیٹھتے ہیں نا، جو ہمارا بیک سائڈ ہوتی ہے، یہ اگر ہم سیدھے جیسے میں بیٹھا ہوں تو یہ جمع ہوا کہلائے گا، ایسا نہ ہو۔ اور نمبر دو، آپ کی جو حالت ہے اس وقت وہ نیند کو روک نہ رہی ہو، جیسے کروٹ کے بل آپ لیٹ جائیں تو دیکھیں نہ سرین جمع ہیں اور نہ مطلب یہ حالت نیند کو روک رہی ہے، اس میں وضو چلے جائے گا۔ لہذا اگر یہ دونوں میں سے کوئی ایک شرط نہ ہو تو نہیں جائے گا۔ مثلا کوئی کرسی پہ بیٹھے بیٹھے سو گیا اور کرسی سخت ہے، بہت نرم نہیں ہے، کیونکہ نرم میں تو پھر ہو سکتا ہے، سخت کرسی اس پہ بیٹھا بیٹھا سیدھا سو گیا ہے، وضو نہیں جائے گا کیونکہ سرین جمع ہوئے ہیں۔ یا حالت نماز میں کھڑے کھڑے سو گیا اور کچھ سہارا بھی نہیں ہے، اس میں کبھی سخت نیند نہیں آئے گی کیونکہ یہ حالت ایسی ہے جو نیند کو آنے سے روک رہی ہے، اس میں وضو نہیں جائے گا۔ تو بس اب آپ یہ دیکھ لیں، جہاں دو شرطیں جمع ہوں گی ان حالتوں میں وضو چلا جائے گا، جہاں دونوں شرطیں نہ ہوں یا ان میں سے ایک نہ ہو ان حالتوں میں وضو نہیں جائے گا۔ ہاں یہ ضرور علماء نے لکھا کہ اگر کوئی ٹیک لگا کر سو گیا اور مطلب سرین جمے ہوئے ہیں لیکن اتنا گہرا سو گیا کہ کوئی آوازیں دے رہا ہے تو آواز ہی نہیں جا رہی اس کو، تو اس حالت میں بھی وضو ٹوٹنے کا حکم ہوتا ہے کہ غفلت اپنے انتہائی عروج پر ہے، اور ایسی حالت میں خروج ہوا کا پتہ نہیں چلے گا تو ہو سکتا ہے وضو ٹوٹ جائے۔ اس لیے ظاہر پر حکم لگاتے ہوئے نیند کو ہی وضو ٹوٹنے کا سبب بنا دیں گے، ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔
ایک بھائی نے سیکورٹی گارڈ کا کہا، آپ بینک کے سیکورٹی گارڈ بن سکتے ہیں، آپ کا سودی معاملات سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، اور بیٹے کا نام ابو بکر رکھیں تو رضی اللہ عنہ لکھنا ضروری نہیں ہے، وہ تو صحابی کے ساتھ ہے، اور اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں ہے۔ لوگ میرا محمد اکمل نام ہے تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ نہیں سکتے تو بے ادبی ہوگی؟ ایسا نہیں ہے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ذہن میں محفوظ رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔